کرنے کی ایک قوت حاصل ہوتی ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں. اسی لیے لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اور تمہارے دلوں میں خشیت الہی طاری ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈر ہو جائے، خوف الہی تمہارے دلوں کے اندر گھس جائے اور تم اللہ والا ہو جاؤ، قرآن و حدیث کے تحت اپنی زندگی گزارنے لگو، نفس امارہ کی پیروی نہ کرنے لگو، نفس امارہ کے تابع نہیں بنو اور نفس امارہ سے چھٹکارا پالو، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو کچل ڈالو، اپنے نفس کو شکست دے دو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک آفر کی شکل میں آتا ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. محترم سامعین، جیسا کہ یہ ہم لوگوں سے مخفی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ تمام مہینوں سے افضل ہے. بہت ساری فضیلتیں ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو افضل بنا دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے اس روزے کا مقصد اس آیت میں ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، تو اس کا کیا مقصد اور کیا پرپز ہے، کیا ٹارگیٹ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں اس کا مقصد کو بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تیرے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، تاکہ تم قرآن و حدیث پر چلنے والا بن جاؤ. تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام کے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے نفس امارہ کو کچلنے کا. وہ نفس امارہ جو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کو شکست دینے کا، اس کو ہرانے کا اور اس کو کچلنے کا ایک گولڈن چانس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عطا کیا. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی بہت ساری فضیلتیں اور اپنے رحمت اپنے بندوں میں پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر جو انسان اس رمضان المبارک کے مہینہ کو پا کر اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ شخص متقی ہو جاتا ہے، وہ شخص اپنے گناہوں کو ختم کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، اور یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جتنا ہو سکے ذکر اللہ میں گزارنا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے کو پائے فلیصم تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن كان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں، بعد کے ایام میں گنتی کو پورا کر لے، یعنی جو روزہ ان کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس روزہ کو پورا کر لے، کیونکہ یہ اس کے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے، اسے کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں کچھ فضیلتیں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس مہینے کو فضیلت بنانے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ ایک یہ چیز ہے جو رمضان المبارک کو افضل بناتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت والی چیز ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ من الھدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک یہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، جو تمام کتابوں سے افضل جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کو افضل ایک یہ چیز بناتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو افضل بناتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس رات کو نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے مہینہ کو پا کر روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھتے ہوئے، روزہ کو ڈھال سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، جو انسان تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستو، یہ جو تہجد کی نماز ہے اسی کو تراویح کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو جو انسان تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان قیام اللیل کرتا ہے، جو انسان تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کے مہینہ میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، ایمان کے ساتھ، و احتساباً، یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس چیز کا بھرپور بدلہ دے گا، مایوسی کے ساتھ نہیں اور نا یقینی کے ساتھ نہیں، بلکہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کوئی انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ فرشتے دیں گے۔ فرشتے لکھتے ہیں کہ کیا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم ہی سے لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے عمل ہے جس عمل کا بدلہ فرشتے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ اس کا اجر کیا ہے، کتنا ہے، اور اس کا اجر ایک اجر کو، ایک نیکی کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا زائد کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ اور اب اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہی اس کا بدلہ دے گا۔ الصیام لی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں، صدقہ اللہ کے لیے نہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں، حج اللہ کے لیے نہیں؟ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام کے تمام عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو باطنی عمل ہے، باطنی عبادت ہے، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ جو ہے دل کے اندر اس کی نیت اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی شخص کو اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں چلتا ہے۔ وہ انسان پانی کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی رکا رہتا ہے، وہ انسان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ انسان اس کھانے کو دیکھتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ عمل جو ہے باطنی ہے، یہ باطنی عبادت، یہ مخفی طور پر رہنے والی چیز ہے، تو یہ ہمیں اور معلوم نہیں چلتا کہ کون انسان کیا، جیسے کوئی اگر انسان ہے نماز پڑھ رہا تو ہاں بھائی یہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی حج کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو عبادات ہیں وہ کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان وہ معلوم ہوتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے، یہ مخفی طور پر ہمارے درمیان رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر روزہ رکھے، بند کمرے میں جا کر کے پانی پی لے، کیا ہم کو معلوم چلے گا یا آپ کو معلوم چلے گا؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم چل سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی لیے اس کو بدلہ دے گا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، کھانے سے رک جاتا ہے، شہوت سے رک جاتا ہے، پانی سے رک جاتا ہے، بہت سارے حلال چیزیں ہیں، وہ بہت ساری حلال چیزیں ان کے لیے اس وقت حرام ہو جاتی ہے، اور وہ انسان اس سے رکا رہتا ہے، وہ انسان اس سے رک جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے
کہ اگر راتوں کو کمپیئر کیا جائے تو وہ تمام راتوں سے افضل اور بہتر ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جنہوں نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جس شخص نے قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتا ہے۔ یہ ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سال 4 مہینے سے افضل، جس کا ایک کیلکولیشن کیا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو کیلکولیشن کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ 83 سال 4 مہینے کے عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل اور بہتر ہے۔ جو انسان اس رات کو جاگ لیتا ہے، اس رات میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو موسم بہار کو لے کر کے آتا ہے، گناہوں کو جھڑانے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کو اپنے جسم سے، اپنے ہر اعضاء سے، اپنے نفس امارہ کو کچلنے کے لیے، اور اسی طریقے سے عبادات میں جتنی بھی رکاوٹ ہیں وہ تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مہینہ لے کر کے آتا ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، نیکیوں کے موسم کو لے کر کے یہ مہینہ آتا ہے، ہر طرح سے نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہے، اور وہ بھی اس میں جو ہے نیکیاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا عام دنوں میں آدمی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے کئی گنا زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے۔ جس طرح انسان جو ہے فرض نماز عام دنوں میں، عام مہینوں میں پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھیے، اللہ رب العالمین کا احسان اور مہربانی دیکھیے ہم لوگوں کے اوپر، کہ جو انسان نوافل کا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عام دنوں کے تعلق سے، اسی طریقے سے عام مہینے میں جو انسان فرض نماز ادا کرتا ہے تو فرض میں جتنی نیکی ملتی ہیں، جتنی نیکیاں ملتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس فرض نیکیوں کے برابر نوافل میں ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ برکت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا موسم ہے، چاروں طرف سے نیکیاں ہیں۔ آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں، آپ رمضان المبارک کے روزے کو رکھیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آپ کے پچھلے گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، آپ سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت ہے اس رمضان المبارک مہینے۔ تو یہی اور جو فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سرکش جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ سے ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے بہت بڑا آفر ہوا کرتا ہے، بہت بڑا آفر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشش کروا لیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے نفس امارہ کو شکست دے دیں، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیں، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری حلال چیزوں سے کنٹرول کرنا رہتا ہے، خود کو روکنا رہتا ہے۔ بہت ساری غذا ہمارے سامنے رکھی ہوئی رہتی ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے جبکہ وہ حلال ہے، لیکن اس اوقات میں وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اپنے نفس میں کنٹرول
کرنے کی ایک قوت حاصل ہوتی ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں. اسی لیے لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اور تمہارے دلوں میں خشیت الہی طاری ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈر ہو جائے، خوف الہی تمہارے دلوں کے اندر گھس جائے اور تم اللہ والا ہو جاؤ، قرآن و حدیث کے تحت اپنی زندگی گزارنے لگو، نفس امارہ کی پیروی نہ کرنے لگو، نفس امارہ کے تابع نہیں بنو اور نفس امارہ سے چھٹکارا پالو، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو کچل ڈالو، اپنے نفس کو شکست دے دو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک آفر کی شکل میں آتا ہے جو کہ نیکیوں کا موسم لے کر کے آتا ہے. اور جو انسان اپنے گناہوں کی معافی تلافی اس مہینے میں نہیں کروا پاتا ہے، اس انسان جیسا بدنصیب انسان اور کوئی شخص نہیں ہوتا ہے. وہ ناکام اور نامراد انسان ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنے نفس کو اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے جڑا رہتا ہے، تعلق میں رہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے. وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے. میرے بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت دیکھیے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہوگا جنت میں، جسے باب الریان کہتے ہیں. وہ اسپیشل جنتیوں کے لیے ہوگا. کل قیامت کے دن باب الریان آواز لگائے گا کہ جنتی کہاں ہیں، یہ روزے دار کہاں ہیں، اور تو پھر روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے روزہ اللہ رب العالمین کے خوشی پانے کے لیے رکھتا ہو، تو کل قیامت کے دن وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب تمام روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. کل قیامت کے دن بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جن کے سبب الگ الگ دروازے منتخب کیے گئے ہیں. جو انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اسے باب الصدقہ کی طرف سے آواز آئے گی. اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے تو باب الصلاۃ کی طرف سے آواز آئے گی. تو اسی طریقے سے جو روزہ رکھتا ہے اسے باب الریان کی طرف سے آواز آئے گی اور وہ باب الریان سے داخل ہوں گے. تو روزے داروں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کر لیں، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے ٹرینڈ ہو جائیں، اپنے آپ کو ایسے سدھار لیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو بھی ہم متقی رہیں، تو بھی قرآن والا رہیں، تو بھی حدیث والا رہیں، قرآن و حدیث کے تحت چلنے والا بن جائے. ایسا ٹرینڈ ہو جائیے، ایسی عادتیں بنا لیجئے اور اللہ سے ایسا رشتہ قائم کر لیجئے، اللہ رب العالمین سے ایسا رشتہ اور ایسا تعلق قائم کیجئے کہ پھر جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ رب العالمین کے کرم سے، اللہ رب العالمین کے احسان اور اس کے بھلائی سے ہدایت یافتہ ہو جائیں اور قرآن سے اپنے دل کو لگا لیں، اپنے آپ کو اسلام میں چلنے والا بنا لیں، اپنے آپ کو قرآن کا فالوور اور حدیث کا فالوور بنا لیں اور قرآن و حدیث کا تابع ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اسوہ، آدرش اور نمونہ بنا لیں اور ان کے تحت اپنی زندگی کو گزار لیں اور اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتے رہیں، نفس امارہ کو شکست دیتے رہیں، چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے عام دنوں میں ہو، چاہے وہ عام مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو. اپنے آپ کو ایسا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ٹرینڈ کر لیجئے کہ نفس امارہ کبھی ہم سے پھر جت نہ سکے اور نفس امارہ کو ہمیشہ کوچتے رہے، ہمیشہ ان کو جو ہے شکست دیتے رہے اور کچلتے رہے. نفس امارہ کی پیروی نہ کرے. نفس امارہ یہ برائی کی طرف انسانوں کو لے جاتی ہے اور پھر جو ہے
نفس امارہ اور جو انسان نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو نہ وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اور یہ اصل کامیابی نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اور یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروانے کا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی تلافی اس رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیجئے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے عبادت کی جو اسپیڈ ہے وہ تیز آندھیوں کی طرح کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حالت ہے امام الانبیاء سید البشر رحمۃ للعالمین، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، جو جنت میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھ کے اپنے عبادت کی اسپیڈ کو بڑھا دیتے تھے، اور کیونکہ ان کی غنیمت کو جانتے تھے اور گویا امتیوں کو دکھلانا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں دیکھیے کہ کیا فضیلت ہے، اور صحابہ کرام جو ہے 6 ماہ تک اس کے لیے دعا کرتے تھے، افلا اکون عبدا 6 ماہ تک دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو معلوم تھا، اور وہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر ہر لمحے کو، ہر اوقات کو اللہ رب العالمین کے لیے صرف کرتے تھے، اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، مصروف رہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ایک مہینہ کے لیے ہمارے پاس آفر ہے۔ میرے دوستو، اس آفر کو غنیمت سمجھیں اور اسے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ اگر آپ اس کے نیکیوں سے اور ان کی فضیلتوں سے اگر محروم رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے طرح اور آپ جیسا بد نصیب اور ناکام اور نامراد انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس رمضان المبارک کی فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کریں اور تیار ہو جائیں، ابھی سے تیار ہو جائیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھرپور فائدہ حاصل کر لیں، خود کو تیار کر لیں، اپنے عبادت کی اسپیڈ کو بڑھا دیں، اپنی عبادت کی تیزی کو بڑھا دیں، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، دعا میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، اور توبہ نصوح کریں، سچی اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینہ کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اتنی زندگی دے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں اور ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔